خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں اضافے کے بعد سوات میں امن و امان کی صورتحال مزید بگڑنے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سوات کے حالات ایک بار پھر 2009 جیسے ہونے کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اور بات صرف سوات تک محدود نہیں ہے۔ آج مردان سے تعلق رکھنے والے خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر خوراک آصف خان نے بھتے کی دھمکی موصول ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ انہوں نے وہ خط متعلقہ حکام سے بھی شیئر کر دیا۔ جی لیٹر آیا ہے، رینسم جس طرح نارملی باقی لوگوں کو بھی کچھ لوگ آئے ہیں تو وہ آئے ہیں اور میں نے کنسرن اتھارٹیز سے اس کو شیئر کیا ہے۔ اب وہ اس پہ آگے جو بھی کارروائی کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ۔ صرف یہ آپ کو آیا ہے یا دیگر منسٹرز وغیرہ بھی ہوئی؟ کیونکہ چیف منسٹر کے بھائی کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ دیکھیے مجھے تو باقیوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے تو اوپنلی کہا ہے کہ یہ چیز ہے اور اس کے مطابق جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ساروں کو میں نے انفارم کر دیا ہے۔ ابھی آگے کام کرنا تو آبویسلی سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے۔ لیکن کالعدم تحریک طالبان پاکستان اس دھمکی آمیز خط سے لاتعلقی کا اظہار کر رہی ہے اور دوسری جانب آج کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں شریک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی بیرسٹر سیف نے باضابطہ طور پر طالبان سے اپیل کی ہے کہ وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو واپس بلائیں اور اپنے لوگوں کو کہیں کہ غیر مسلح ہو کر واپس آئیں، اس ماحول میں مذاکرات نہیں ہو سکتی۔ میں طالبان کے رہنماؤں سے اپنی حیثیت میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی وجہ ہو آنے کی، آپ مہربانی کریں، آپ ان کو واپس بلوائیں، ان کو کہیں کہ وہ غیر مسلح ہو جائیں اور واپس چلے جائیں، ہمیں موقع دیں۔ ہم آپ کے پاس جب آئے تھے تو امن کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو۔ امن کی بات اس ٹینشن کے ماحول میں نہیں ہو سکتی، یہ آپ سے میں ذاتی طور پر بھی کہہ رہا ہوں اور آپ یوں سمجھ لیں کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو واپس بھیجیں اور ہمیں موقع دیں کہ ہم امن کے لیے ماحول کو سازگار بنائیں۔ اس کے علاوہ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی سوات کے بگڑتے حالات پر تشویش کا اظہار کیا۔ 12 سال قبل اس ہاؤس کو یاد ہوگا کہ سوات میں جو کچھ ہوا اور یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے جو لوگ اس وقت سوات میں ہیں ان سے اسلام آباد زیادہ دور نہیں رہ گئے۔ آج 12-13 سال کے وقفے کے بعد وہاں پہ وہی سلسلہ جو ہے ہو سکتا ہے اس ویلوسٹی کے ساتھ یا اس گریوٹی کے ساتھ نہ ہو رہا ہو، لیکن ہو رہا ہے۔ کیا ہے اس وقت سوات کی صورتحال، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سوات سے نمائندہ جیو نیوز محبوب علی۔ محبوب علی بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا بتائیے گا آن گراؤنڈ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا کچھ حکومت نے ایکٹ کیا ہے، پولیس نے کوئی ایکشن لیا ہے؟ ظاہر احتجاج اپنی جگہ پر ہو رہے ہیں۔ شاہد صاحب بالکل پروٹیسٹ کا سلسلہ تو بدستور جاری ہے اور پرسوں یعنی جمعے کے روز بھی ایک اور احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے اور اس دفعہ سوات کے تحصیل بحرین میں یہ مظاہرے کیے جائیں گے سوات قومی جرگہ اور سوات اولسی پاسون کی جانب سے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان جو ہے وہ بھی شریک ہوں گے۔ آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ یہاں پر پولیس جو ہے وہ ضرور جو ہماری پہاڑی علاقے ہے وہاں پر موجود ہے، سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن ضرور کر رہے ہیں، لیکن کوئی اب تک کوئی بڑا آپریشن یا کوئی بڑی کارروائی جو ہے اس کی خبر اب تک نہیں ملی ہے۔ جو وفاق صوبائی حکومت دونوں ہی آواز اٹھا رہے ہیں تو کارروائی باقاعدہ مکمل طور پر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ پولیس کے ذرائع آپ کی کیا بتاتے ہیں؟ شاہد صاحب سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت شاید اب تک انٹرسٹڈ نہیں ہے کسی بھی کارروائی میں، جو ہماری معلومات ہے۔ اور جس طرح کہ آج بیرسٹر سیف نے یہ کہا کہ میں ریاست کا نمائندہ ہو کر افغانستان میں گیا تھا، میں صوبائی حکومت کی نمائندگی کے طور پر نہیں گیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مرکزی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور صوبائی حکومت کی بھی یہ کوشش ہے کہ تحریک طالبان کی جو قیادت اس وقت افغانستان میں ہے ہم ان سے مذاکرات کریں اور پرامن طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے حل کریں۔ اور اس وقت ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ صوبائی یا مرکزی حکومت کسی بھی آپریشن کی موڈ میں نہیں ہے۔ جو سوات میں بھتے وغیرہ کی پرچیاں ملنے کا معاملہ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے؟ پولیس نے کم از کم اس حوالے سے کارروائی کی ہے؟ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں؟ شاہد صاحب اس حوالے سے ہماری بھی پولیس حکام سے مسلسل رابطہ ہے، اسپیشل برانچ سے ہمارا مسلسل رابطہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے یہاں پر جو نوٹیبلز ہے جو کہ ویل آف لوگ ہیں ان کو بتے کی کال ضرور آئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کر رہے یا پولیس کو رپورٹ نہیں کر رہے۔ جن لوگوں نے رپورٹ کیا بھی ہے تو اب تک اسے کسی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے کہ کسی بندے کو گرفتار کیا گیا ہو جس نے فون کیا ہو۔ تاہم پولیس کے پاس اور مختلف محکموں کے پاس ایسی رپورٹ ضرور آئی ہے کہ بتی کی کال جو ہے مسلسل آ رہی ہے اور لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ اتنی رقم کا فوراً انتظام کریں۔ اور جب ٹی ٹی پی ذمہ داری نہیں قبول کر رہی ہے تو پھر کون ہے اس وقت؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے پولیس کو بھی کہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کا بہت تجربہ ہے ان تمام معاملات کو کور کرنے کا۔
शाजिद साहब, जो हमारी मालूमात है तो आज जिस तरह बैरिस्टर सैफ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स है तो वो वेल कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ। उनके मुताबिक इस वक्त स्वात में तकरीबन 4 मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो मौजूद है जिनका एक दूसरे से डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है या डायरेक्ट वो कनेक्टेड नहीं है। इसलिए उनका भी कहना था कि जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में जो इस वक्त मौजूद है, जो टीटीपी की क़यादत मौजूद है, तो उनका ये कहना है कि उनके साथी या उनके कारकुनान जो है वो बत्ती की कॉल लोगों को नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मकामी तौर पर लोग ये शिकायत जरूर कर रहे हैं कि उनको कॉल्स आ रही है और उनको धमकियां भी दी जा रही है।